بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہم خبریں پیش کرنے والے ہیں۔ دوسری ہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائر ویل ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ آئیے ہم آپ کو اہم خبریں پیش کرنے والے ہیں۔ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو نفرت اور شرپسندی کی طرف راغب کیا۔ نوجوان نسل ملک دشمن عناصر کے عزائم سے آگاہ ہو چکی ہے: رانا ثناءاللہ۔ میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں، رانا صاحب، یہ کہنا کہ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو تشدد اور شرپسندی کی طرف راغب کیا ایک سنگین الزام ہے، جس کی بنیاد بغض یا عناد پر ہے۔ اس قسم کے بیانات عام طور پر سیاسی، شدید اور جذباتی رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ دلیل اور ثبوت کے ساتھ بات کی جائے۔ پی ٹی آئی یا کسی سیاسی جماعت کی حمایت کرنے والے نوجوانوں کو کسی خاص بیان سے جوڑنا درست نہیں۔ ہر سیاسی تحریک میں مختلف نقطۂ نظر اور سماجی تبدیلی کا اثر ہوتا ہے۔ نوجوان نسل کو سیاسی شعور دلانے کا مطلب انہیں خود مختار سوچ دینا ہے، نہ کہ انہیں کسی خاص سمت میں دھکیلنا۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے۔ اس طرح بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے جو تقسیم اور فرق کو آگے بڑھائے۔ ملک کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم مثبت سیاسی مکالمے کو فروغ دیں اور جوانوں کی تعمیر کریں۔ خواجہ آصف کی لچک والی کمر بتاتی ہے کہ وہ کتنا مرد ہے۔ فوج اور پولیس کو بھیجنے کی بجائے کبھی خود سامنے آؤ یا اپنے ورکرز کو لے کر آؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کتنے مرد ہو۔ علی امین گنڈا پور۔ یہ علی امین گنڈا پور کی اپنے حریف کو للکار ہے ان کے مخصوص انداز میں۔ خواجہ آصف بانی پی ٹی آئی کے گھر کی نہیں بلکہ اپنے گھر کی فکر کریں: شیخ وقاص سکرم۔ یہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ جو گولی چلی ہے یہ خود ان کے حلق میں پھنسی ہوئی ہے۔ ناحق خون کر کے ہضم کرنا آسان نہیں اور یہ ان کی آخری غلطی ثابت ہوگی: سمینہ پاشا۔ 9 مئی اور 26 نومبر ملکی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہیں: وزیر اطلاعات عطا تارڑ۔ بالکل صحیح بات ہے، عمران خان صاحب بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر ملکی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہیں۔ ورلڈ بینک نے یہ کہتے ہوئے پاکستان کا قرض منسوخ کر دیا ہے کہ پاکستان اپنی استعداد سے زیادہ قرض لے چکا ہے اور اب مزید قرض واپس کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہے پاکستانی معیشت کی اصل حالت جسے فسطائیت اور اشتہارات کے ذریعے چھپایا جا رہا ہے: حافظ فرحت عباس۔ ہم اداروں سے کہتے ہیں کہ جو لوگ عوام اور فوج کو آمنے سامنے لانے کا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیں اور روکیں۔ ہم اپنا ملک ٹوٹنے نہیں دیں گے: عمران خان۔ یہ بیان ایک اہم موضوع پر روشنی ڈال رہا ہے جو ملک کی بقا، اتحاد، استحکام کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ لوگوں کی ترقی اور سلامتی اس وقت ممکن ہوتی ہے جب عوام اور ادارے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، لوگوں کو مضبوطی سے ساتھ لیں اور ان میں اپنا اعتماد قائم کریں۔ عوام اور فوج کا تعلق۔ فوج کسی ملک کی سلامتی اور دفاع کی ضمانت ہوتی ہے۔ تخریب کار عناصر کی شناخت۔ یہ ضروری ہے کہ ان عناصر کو بے نقاب کیا جائے جو عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی سازش کریں۔ یہ عناصر ملک دشمن قوتوں کے اعلی کار ہو سکتے ہیں یا ذاتی مفاہمت کے تحفظ کے لیے عوام کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ ان کا مقصد اداروں کو ناکام کرنا، ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے۔ ہم اپنے ملک کو نہیں توڑیں گے ایک عزم کی عکاسی کرتے ہیں جو ہر محب وطن قوم کے دل کی آواز ہے۔ ملک کو متحد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان اعتماد اور محبت کے رشتے کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے لیے تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنے سے گریز کیا جائے۔ نتیجہ یہ وقت ہے کہ ہم بحیثیت قوم اتحاد بنائیں اور اپنے اداروں کو مضبوط کریں۔ ہمیں اپنے ملک کے مفکر کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے اور ان تمام قوتوں کو روکنا ہے جو ہماری قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے اور ہماری بقا کی ضمانت بھی ہے۔ نون لیگ کا وہ حشر ہونے والا ہے جو مشرف کے بعد قافلے کا ہوا تھا۔ اگر آج الیکشن ہو جائے تو نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ٹکٹ لے بھی لے گا تو اس کے ووٹ کی چھوڑیے، اس کی سلامتی کا خیال رکھنا پڑے گا: انیک ناجی۔ ڈیچو کتنا بڑا سانحہ ہے، لوگ صدیوں تک نہیں بھولیں گے: عمران خان۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرنیل کو اسپیشل مشنز کے ایلچی کے طور پر مقرر کر دیا۔ رچرڈ گرنیل اس سے پہلے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کا بھی مطالبہ کر چکے ہیں۔ ویورز، ویڈیو کے حوالے سے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔